السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے سے، اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی، جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال، اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، اور جس کے بغیر میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا اور نہ ہی وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میری جگہ اس نے لے لی ہے۔ ہاں، اور وہ کہتی تھی کہ تو میری کم اور اس کی زیادہ سگی بہن ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی، اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں ہونے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی اور آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے رشتہ لے کر آئی۔ میرے گھر والوں کو رشتہ پسند آ گیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں سیما کا بیٹا آ گیا تھا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی، اور وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلے جائیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے ہمارے لیے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصہ میں اور ایک میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے ساتھ سسرال والوں نے بھی کہا مجھ سے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ لیکن طے یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ کیا تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے لے آیا کریں گے۔ اس نے کہا
کہ میں تم کو بہت یاد کیا کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ گلے لگی۔ ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزرا۔ میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سفید سرخ بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی، تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب کو میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کے وقت میں چائے پی رہے تھے، تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم لوگ چلے جاؤ گے تو اداس ہو جاؤ گے، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا، جا کر مجھے کوئی کام تو آتا نہیں ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔